بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کل ہم نے اسیران کربلا کے حوالے سے جو بیان دیا تھا اس میں یہ تھا کہ کوفے میں ان کی آمد اور پھر دربار ابن زیاد میں ان کے ساتھ کیا برتاؤ کیا گیا، اس کے حوالے سے میں نے کچھ گزارشات آپ کی خدمت میں پیش کی تھی۔ آج ہم یہ دیکھیں گے کہ کوفے سے شام کی طرف قافلہ کب روانہ ہوا، کیسے روانہ ہوا، کون سی منازل طے کی، اور شام میں جب پہنچا ہے تو کس حالت میں پہنچا ہے۔ تو اس حوالے سے یہ ہے کہ اسیران اہل بیت کا قافلہ 15 محرم 61 ہجری کو کوفے سے روانہ ہوا اور یکم صفر 61 ہجری کو یہ قافلہ شام پہنچا ہے۔ 15 محرم کو روانہ ہوا ہے اور 15 محرم 61 ہجری کو کوفے سے روانہ ہو کر یکم سفر کو، یعنی تقریباً 15 دن کا سفر کرنے کے بعد یہ پہنچے ہیں شام میں۔ اچھا، شام میں جب یہ پہنچے ہیں، اچھا کوفے سے لے کر شام تک جو منازل انہوں نے طے کی ہیں، ایک ایک دن میں ہوتا تھا نا، صبح یہ چلتے تھے فجر کی نماز پڑھ کے، اور پھر یہ راستے میں مغربین کی نماز کے اوپر جا کے قافلہ رک جایا کرتا تھا، اور وہاں پر پھر ان کا رات کے وقت اسٹے ہوتا تھا، پھر دوسرے دن صبح کو روانہ ہو جاتے تھے۔ تو اس طریقے سے جو 15 منازل انہوں نے طے کی ہیں، وہ 15 منازل یہ ہیں۔ نمبر 1، کوفے سے روانہ ہونے کے بعد پہلی منزل جو تھی وہ تکریت، دوسری منزل موصل، تیسری منزل حران، چوتھی منزل دعوات، پانچویں منزل قنسرین، چھٹی منزل سیبور، ساتویں منزل حمس، آٹھویں منزل بالبک، نویں منزل قصر بنی مقاتل، 10ویں منزل حمات، 11ویں منزل حلب، 12ویں منزل نصیبین، 13ویں منزل اسقلان، 14ویں منزل دیر قسین، اور 15ویں اور آخری منزل جو تھی وہ دیر راہب کی تھی۔ اس کے بعد یہ شام کے شہر میں دمشق میں داخل ہو گئے تھے۔ اچھا، یہاں اس کے بعد یعنی بنی ہاشم کے علاوہ جو دوسرے انصار حسین تھے، ان کے اہل و عیال کوفے میں رہ گئے تھے، کیونکہ کوفے پہنچنے کے بعد ان کے رشتہ دار قبائل نے ابن زیاد کے پاس سفارش کر کے ان کو قید و بند سے آزاد کرا لیا تھا۔ اس لیے صرف بنی ہاشم کی مستورات ہی قید ہو کر شام گئی تھی، اور آج دوسری عورتوں کی سفارش تو پیدا ہو گئی، مگر عصمت و طہارت کی وہ پاکیزہ خواتین جن کے جد پورے عالم کے، پورے عالمین کے شفیع ہیں، سفارشی ہیں، ان کی سفارش کرنے والا کوئی نہیں تھا، اور ان کو اس طرح بے دردی کے ساتھ قید کر کے درباروں اور بازاروں میں پھرایا جا رہا تھا کہ جیسے کوئی کافر اور مشرک قیدی ہو۔ کس منہ سے یہ لوگ رحمت للعالمین خاتم النبیین کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے؟ حضرت عمر بن عبدالعزیز جو ہیں تو بنو امیہ کے خلیفہ، لیکن وہ اچھے کاموں کے حوالے سے بڑے مشہور ہیں۔ وہ کہا کرتے تھے کہ اگر میں قاتلان حسین میں شامل ہوتا اور پھر بفرض محال خدا مجھے بخش دیتا تو تب بھی میں جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شرم اور حیا کی وجہ سے جنت میں داخل نہ ہو سکتا۔ جب ابن زیاد کے پاس حاکم شام کا حکم نامہ پہنچ گیا کہ سرحائے شودا اور اسیران اہل بیت کو اس کے پاس شام بھیج دیں، تو ابن زیاد نے زجر بن قیس کی نگرانی میں شودا کے سر مقدس شام روانہ کر دیے۔ دوسرے دن صبح کے ٹائم جو ہے نا یہ شام روانہ کر دیے تھے، اور شام کے وقت یعنی تقریباً دوپہر کے وقت، صبح کے وقت سروں کو بھجوا دیا تھا، اور دوپہر کے وقت پھر محضر بن سالبہ آئزدی اور شمر ابن ذیل جوشن کی نگرانی میں ایک لشکر دیا، اور اس لشکر کے ساتھ اسیران کربلا کو شام کی طرف روانہ کر دیا۔ اسیروں کی کیفیت یہ تھی کہ امام سجاد علیہ السلام کے گلے میں طوق تھا، ہاتھوں میں ہتکڑیاں تھیں، پشت
ہاتھ پشت گردن بندھے ہوئے تھے اور پاؤں شک میں شتر سے یعنی اونٹ کے شکم سے، اونٹ کے پیٹ سے باندھے ہوئے تھے، اور اسی طریقے سے سید زادیاں اور نبی زادیاں بے کجاوا اونٹوں پر، یعنی ایسے اونٹ کہ جن کی اوپر وہ جو رکھا جاتا تھا نا نرم سافٹ قسم کا وہ بیٹھنے کے لیے، وہ بھی نہیں تھا، ڈائریکٹلی اونٹ کی پیٹھ کے اوپر ان کو بٹھایا ہوا تھا، بے چادر اور بے مکنا ان اونٹوں پر سوار کر کے انہیں روانہ کیا گیا تھا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ امام زین العابدین علیہ السلام نے بیان کیا کہ مجھے ایک ایسے بے پالان اونٹ پر سوار کیا گیا تھا جو لنگڑاتا تھا، یعنی ویسے ہی اونٹ کی سواری بڑی مشکل ہوتی ہے۔ اونٹ کے اوپر جب آدمی سوار ہو تو اس کو بہت زیادہ، اونٹ جب چلتا ہے تو بہت زیادہ جھٹکے لگتے ہیں، تو جب ایک لنگڑے اونٹ کے اوپر بٹھایا جائے گا تو کتنے زیادہ جھٹکے لگ رہے ہوں گے۔ امام زین العابدین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ آگے آگے بابا کا سر مبارک نیزے پر سوار تھا، پیچھے پیچھے سید زادیاں اور نبی زادیاں تھیں۔ اگر ہم میں سے کسی کی آنکھ لگ جاتی تھی تو نیزوں کی کونوں سے، نیزوں کے آگے جو چاقو لگے ہوتے اس کی کونے چبائے جاتے تھے تاکہ ہم سو نہ پائیں۔ انہی حالات اور واقعات سے متاثر ہو کر امام سجاد علیہ السلام نے بالکل خاموشی اختیار کر لی تھی، اور کوفے سے شام تک امام سجاد علیہ السلام نے کسی سے کوئی کلام نہیں کیا تھا۔ ایسے ہوش ربا مصائب و شدائد اور نامساعد حالات میں بھی سیدہ زینب سلام اللہ علیہا جو ثانی زہرا ہیں کہ عبادت کا یہ عالم تھا کہ واجبی نماز تو بجائے خود کبھی تہجد کی نماز بھی قضا نہیں کی، بلکہ قافلہ اسیران کربلا میں جتنے بھی لوگ موجود تھے انہوں نے نہ صرف یہ کہ اپنی واجب نمازیں بلکہ پورے نوافل بھی ادا کیے ہیں، اور تہجد کی نماز بھی اسی طریقے سے ادا کی ہے جس طریقے سے وہ مدینے میں رہتے ہوئے ادا کیا کرتے تھے۔ امام سجاد علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میری پھوپھی اماں زینب نے باوجود ان مصائب کے جو ہمیں شام کے راستے میں درپیش آئے کبھی اپنے نوافل شب ترک نہیں کیے تھے۔ ثانی زہرا سلام اللہ علیہ کی یہی عبادات و اطاعت ہی تو تھی جس کی بنا پر سید الشہداء امام حسین علیہ السلام نے وصیت کی تھی کہ میری بہن مجھے نماز شب کی دعا میں یاد رکھنا۔ اس سفر میں کئی کرامات ظہور پذیر ہوئے تھے جن کا انشاءاللہ میں الگ سے ذکر کروں گا۔ یہ آج کا موضوع چونکہ ہمارا صرف سفر ہے سیران کا، لہذا صرف ہم سفر کی بات کریں گے۔ وہ جو راستے میں جو معجزات اور جو کرامات آتے رہے ہیں حلب میں اور وہ راہب کے حوالے سے، وہ انشاءاللہ پھر کسی موقع پر بیان کریں گے۔ آخر کار یہ تباہ حال قافلہ شام کے قریب پہنچا تو جناب ام کلثوم نے شمر سے جا کر کہا کہ اے شمر، مجھے تم سے کچھ کام ہے۔ شمر ملعون نے کہا کہ کیا کام ہے؟ سیدہ ام کلثوم سلام اللہ علیہا نے کہا کہ جب شہر میں داخل ہو تو ہمیں ایسے راستے سے لے جاؤ